شان امان والو، تیری شان امان والو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، تجھے بے نیازی کا واسطہ ہو قبول میری التجا، کہ برائے احمد مجتبی ہو معاف میری ہر خطا، ہو معاف میری ہر خطا، سر حشر رہ جائے آبرو، اللہ جل جلالہ۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا امجد اور آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اور جمعے کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک خصوصی پروگرام جس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، یقیناً جو میرے دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس سے فیض یاب ہوتے ہوں گے ماشاءاللہ سے۔ ہمیشہ بات یہی ہوتی ہے کہ جو علماء کرام آتے ہیں وہ میری اور آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ناظرین، آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے معاشرے کا ایک رخ، بے حسی، بے رحمی، سنگ دلی اور انسانیت کا قتل جو ہے، اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ لفظ بھی غلط نہ ہوگا۔ اور اس حوالے سے جو ہمارا پیارا دین ہے، جس نے تو یہ کہا کہ راستے کا پتھر بھی ہٹا دو گے تو میں تمہیں اس پہ بھی ثواب دوں گا، اور کیا کہا کہ کسی کو مسکرا کر دیکھ لو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی آخرت میں جو ہے وہ تمہاری ڈھال بنے گا۔ اور ہم کون لوگ ہیں؟ اس پوری کائنات میں یہ جو کائنات بنائی گئی یہ آپ کے لیے بنائی گئی، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تمام عالم جو ہے اس کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ لیکن آج میں یہ بات بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنے
آپ کو تو یہ لقب دیا گیا، آپ تو رحمت ہیں تمام جہانوں کے لیے، لیکن آپ نے اگر کسی کو رحمت کہا تو آپ نے بیٹی کے لیے کہا. آپ نے کہا کہ یہ جو بیٹی میں تمہارے گھر بھیج رہا ہوں یہ میں رحمت بھیج رہا ہوں. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ درجہ جو آپ کا ہے آپ نے رحمت کہہ کے اپنی بیٹی کو بھیجا. تو وہ تمام تر لوگ جنہوں نے کبھی بھی اپنی بہن، بیٹی، بیوی یا کسی بھی عورت کے لیے منحوس کا لفظ سوچا ہوگا یا یہ سوچ وہ اپنے ذہن میں لائے ہوں گے، اگر میری یہ سادہ سی بات اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہے نا تو آج آپ توبہ کر لیں، صدقے دل سے توبہ کر لیں کہ جس کو نبی نے رحمت کہہ کے بھیج دیا. میں عمل کی بات نہیں کر رہی، میں اس لقب کی بات کر رہی ہوں جو میرے نبی نے دیا ہے. اور پھر یہ جو لفظ منحوس کا میں ذکر کر رہی ہوں، بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. جب ہم پارٹیشن کی بات کرتے ہیں یا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا ڈیفینیٹلی دو مختلف نظریے تھے جس کی بنا پر ہم لوگ الگ ہوئے. ہوا کیا کہ کلچر بہت ساری جگہوں پہ آج بھی اوپر آ جاتا ہے اور ہم دین کو سمجھے بغیر نیچے لے جاتے ہیں. میں یہ ذکر کر رہی ہوں کہ اگر اس معاملے پر بات کی جائے کہ عورت جو ہے وہ اس کی شادی کر کے لڑکی کو آپ نے بھیج دیا ہے، اس پر وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، لیکن کیوں یہ کہا گیا کہ جی بس اب وہ چلی گئی، اب وہ چار کندھوں پر نکلے گی. اگر ایسا ہی کانسیپٹ تھا تو پھر دین نے طلاق یا پھر خلا جو ناپسندیدہ عمل ہے لیکن حکم دیا اس کی اجازت دی تاکہ آپ مشکل زندگی یا ایک دوسرے کے ساتھ تنگ زندگی نہ گزارے. یہ بھی دوسرا کانسیپٹ تھا جو ہم نے قبول کر لیا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اللہ نہ کرے کسی عورت کی اگر طلاق ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب اس سے جینے کا حق چھین لو. وہ رنگ پہنے تو لوگوں کو برا لگتا ہے، آپ کی کوئی خوشی ہوتی ہے آپ اس کو نہیں بلاتے، آپ اس کو منحوس تصور کرتے ہیں. کوئی عورت اس کا شوہر مر جائے تو اس کو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ گھر کی سب سے بیکار چیز ہے. وہ بہن جسے بھائی بڑی عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر وہ بیوہ ہو کے یا وہ طلاق لے کر گھر واپس آ جائے تو وہی بھائی جو ہیں ان کے لیے بہن کی وہ ایک روٹی بہت بھاری ہو جاتی ہے. یہ آخر ہماری سوچ اس طرح کی کیوں ہو گئی؟ آج میں اور آپ رہنمائی لیں گے، ہمارے بہت محترم ہمارے بھائی موجود ہیں جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ دین اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. اگر ایسی کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہے تو آج ہم یہ عہد کر کے ان کی بات سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کر آئے. آپ پاکستان مشائخ اتحاد کونسل صوبہ سندھ کے صدر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں جو 250 درگاہیں ہیں ماشاءاللہ سے آپ ان سے منسلک ہیں، سربراہ ہیں خانقاہ سرفرازیہ کے. اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے پرنسپل کے جو فرائض ہیں وہ بھی سر انجام دے رہے ہیں. آپ جامعہ سرفرازیہ کاٹھور ملیر کے میرے ساتھ موجود ہیں مفتی سید نور رحمانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ابھی بہت خوبصورت کلام آپ نے سنا، ترازیہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور سب ہر چیز سے پہلے یہ بتائیے کہ جو رحمت کا لفظ ہے یہ کتنا کشادہ ہے، اور رحمت کسے مطلب نبی کو کہا جاتا ہے، لیکن رحمت کے معنی کیا ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت اچھا بہن نے سوال کیا کہ رحمت جو ہے لفظ کس سے ڈیریویٹ ہے، کس سے اخذ ہے. یہ ہے راحہ میم رحمہ سے، اور اس میں رحم آتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جب رب ذوالجلال اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. صحیح، الحمدللہ جو وہ رب جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے. بے شک. دوسری جو سیکنڈ ورڈس ہے وہ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، سبحان اللہ، بہت زیادہ کرم کرنے والا. اور اسی رحمہ سے رحمت ہے. یہاں اللہ فرماتے ہیں میں رب العالمین ہوں، اور جا کے فرمایا سطح سے بارے میں میرا نبی رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات میں. اور ان میں سے جو رحمت میں نکلتی ہے میرے نبی بیٹی کو رحمت کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. کتنا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند کر رہے ہیں. ابھی آپ انٹروڈکشن میں بات کر رہی تھی، میرے ذہن میں وہ حدیث آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی گھر میں اللہ تعالیٰ رحمت بھیجے، بیٹی بھیجے،
اور وہ بیٹی کی پرورش کرے اور بہت اچھے انداز سے کرے، نہ اس کو کبھی بہت زیادہ ڈانٹے، نہ اس کو بہت زیادہ سختی میں رکھے، بہت پیار محبت سے رکھے، اور نہ اس کو اپنے بیٹوں پہ ترجیح دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے پھر وہ اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا شاہ فرماتی ہیں کہ میرے سامنے ایک عورت آتی، اس کی 2 معصوم کمسن بچیاں تھیں اور وہ بھوکی تھی، اور تو اس کے پاس 3 کھجوریں تھیں، اس نے ایک اپنی بیٹی کو دی، دوسری ایک بیٹی کو دی، تیسری اس کے منہ میں، تیسری اس کے ہاتھ میں تھی، دونوں بچیوں نے کھا لی۔ ابھی جیسی وہ عورت کھانے والی تھی تو ایک چھوٹی بچی نے وہ کھجور مانگی، وہ بھوکی تھی، اس کے باوجود اس نے دے دی۔ میں یہ عمل دیکھ رہی تھی اور میں نے دیکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا یا رسول اللہ، میں بڑی متاثر ہوئی، وہ ماں بھوکی تھی مگر اس نے اپنے منہ کی جو کھجور تھی وہ اپنی بیٹی کو دے دی۔ میرے نبی علیہ السلام فرمایا جانتے ہو عائشہ اس نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ اس نے کیا کیا؟ اس کے اس عمل نے اس کو اپنے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا۔ سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں، اور پھر آپ سنیں اس پوری کائنات کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھائی جن کے گھروں میں اللہ نے بہنیں دی ہیں، جو ان کے لیے بہنیں رحمت کا روپ ہیں، یا وہ والد جس کے گھر میں 2 یا 3 بیٹیاں ہیں، سنیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا اعزاز، وہ رحمت للعالمین جو بروز محشر آئیں تو سب کی گردن جھکی ہوئی ہوں اور صرف میرے نبی کی ہوں، اور اللہ کی طرف سے آواز آئے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد آپ مانگیے، آج آپ مانگتے چلے جائیں گے اور آپ کا رب آپ کو دیتا چلا جائے گا، آج آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بہن کی یا اپنی بیٹی کی پرورش کرتا اچھے اور احسن انداز سے، کل میں اور وہ اس طرح ساتھ کھڑے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اشارہ کیا گیا تھا اس طرح، انگلی کا اشارہ کیا کہ میں اور وہ اس طرح، تاکہ واضح ہو جائے کتنا اسٹیٹس اس کا کیلیبر کو اوپر کیا۔ ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی، یہاں جب آپ اتنی کانسیپٹ ماشاء اللہ سے کلیئر کر رہے ہیں تو میں ایک اور بھی چیز ہمارے یہاں کہ وہ گھرانے جہاں پر اللہ کی طرف سے رحمت بھیجی جاتی ہے، بیٹیاں موجود ہوتی ہیں، اللہ کی مرضی ہے، بیٹے کو نعمت کہا گیا اور نعمت کا حساب دینا ہے، رحمت تو اللہ کا تحفہ ہے، ان گھروں کو، ان عورتوں کو جو بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، آپ لوگ ان کو بھی منحوس کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہم پر بوجھ ڈال رہی ہے، وجہ یہ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کلچر ہمارے ساتھ چل کر آ رہا ہے کہ ہم نے کل اس کو ودا کرنا ہے تو لاکھوں کا جہیز کہاں سے دیں گے، یہ ایک تھاٹ جو میرے دین نے کہیں نہیں رکھی ہم پر، اس سوچ کو سوچتے ہوئے ہم رحمت کو خود پر بوجھ سمجھ لیتے ہیں اور رحمت کو پیدا کرنے والی کو بھی منحوس کہتے ہیں، اور ان بیٹیوں سے بھی باپ اور گھر والے دور ہوتے جاتے ہیں۔ کتنے بدنصیب لوگ ہیں نا ہم۔ ایک میں بریک لوں گی، جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب اس پر بھی ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بریک کے بعد دیکھتے رہیے جی اٹھا پاکستان۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اور جب میں ہم جنس کی بات کرتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنی بات کیوں ہو رہی ہے، یہ تو میں آج یہ پوچھ رہی ہوں کہ میرا دین عورت کے لیے کیا حکم دے رہا ہے، نحوست کا کانسیپٹ کیا اسلام میں کہیں موجود ہے، عورت جس کو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا، آپ رحمت للعالمین، آپ نے کہا کہ میں تمہارے گھر بیٹی بھیجتا ہوں تو میں خوشی بھیج رہا ہوں، میں تمہارے گھر رحمت بھیج رہا ہوں، لیکن جس گھر میں 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب اس کا جہیز کیسا پورا کریں گے، اس کو رخصت کیسے کریں گے، اور یہ بوجھ جو ہے یہ ہم کیسے اتاریں گے۔ مطلب اتنا زیادہ جو ہے وہ ہم مختلف بری رسومات میں جو ہیں وہ پھنسے اور جکڑے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی ماں باپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ان رسومات کو توڑتے ہیں اور اپنی بیٹی کو بغیر جہیز کے رخصت کر لیں، تو جو سسرال میں اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، کیونکہ دوسری بہو جہیز لائی بھی ہوتی ہے اور یہ نہیں لائی ہوتی، تو وہ چاہے کتنی اخلاق والی ہو، وہ کتنی ہنرمند ہو، سلیقے والی ہو، اس کا ہر ہنر ضائع ہے کیونکہ وہ جہیز لے کے نہیں آئی ہے۔ سو یہ تو حالات اور واقعات ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنت چاہیے لیکن عمل کے ہم روادار نہیں ہیں۔ جب اس حوالے سے تھوڑا گائیڈ کیجیے گا کہ دین کیا کہتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو جو یہ کہتے ہیں کہ جی بیٹیاں ہیں اور یہ عورت نے بیٹیاں پیدا کی اس لیے منحوس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے بڑی ایک خامی، ایک کوتاہی اس قوم کے ساتھ یہ ہے
کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا احترام کرتی ہے اور احترام کرنا چاہیے، لیکن قانون کی کتاب کو چومنے سے کوئی وکیل نہیں بن جاتا، اور میڈیکل کی کتاب اناٹمی یا فزیولوجی سر پہ رکھنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا. تو اسی طرح قرآن کو چومنے سے کوئی اس کا عامل یعنی عمل کرنے والا نہیں بن جاتا. قرآن مجید فرقان ہدی للناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. پورے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ الرجال، رجال کہتے ہیں مرد کو، پورے قرآن میں سورۃ الرجال نہیں ہے، مگر قرآن کا جو دوسرا سب سے بڑا جو چیپٹر ہے وہ سورۃ النساء، نساء کہتے ہیں عورت کو. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پورا ایک چیپٹر عورت کے حق میں نازل کیا. جی پھر سورۃ النساء کے اندر نور کے اندر اللہ نے عورتوں کے حقوق کو بیان کیا. پھر سورہ طلاق کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ظاہری وصال، آپ کا جو لاسٹ جو آپ کی اسپیچ ہے جو آپ نے حج کے موقع پہ کی ہے، عرفات کے میدان میں جو آپ نے لیکچر دیا، آپ نے فرمایا اتقو، اے اللہ کے بندو ڈرو اللہ کی بندیوں کے حوالے سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بیان فرمایا، لوگوں کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر فضل ہے. اچھا، اب یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اصل میں ایک بہت عرصے تک بر صغیر میں جو ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، ہندوؤں کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ہے عورت کے حوالے سے ناری کا، ناری، آگ، وہ جو آگ میں لے جائے، جلا دینے والی، بھسم کر دینے والی. ایسے ہی ہے نا. اچھا، دوسرا ایک کانسیپٹ ہے، اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھیں تو جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ جینیسس کے اندر بھی یہ ہے کہ عورت نعوذ باللہ من ذالک ایک منحوس ہے، یا اس کی نحوست ہے، یا اس کے ساتھ نحوست ہے، جس کی وجہ سے پوری عورتیں جو ہے وہ نحوست میں آ رہی ہیں. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ فرسٹ چیپٹر جینیسس، اس میں سزا کے طور پہ عورت ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ایک عورت کو کیلیبر دیا ہے، کیا اس کو اسٹینڈرڈ دیا ہے، کیا اس کو مقام، اس کو عزت، اس کو شرف دیا. عورت کے روپ میں کہا یہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ بیٹی ہے تو تمہیں جنت میں لے جانے کا باعث ہے، اور اگر یہ بیوی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اچھی بیوی ہے تو یہ دنیا میں ہی تمہاری جنت ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ. اور اگر یتیم بچی ہے اور اس کے سر پہ آپ ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو جتنے اس کے بالے اللہ آپ کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے. بے شک. اچھا، آپ نے جو جہیز کے حوالے سے بات کی، کیا یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے؟ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا تھا؟ اب لوگ بات کرتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہیز دیا تھا، اگر ہم نے جہیز کی ڈیمانڈ کر دی تو کیا ہوا؟ بے وقوف ہو تم، یہ دیکھو نبی اسلام نے کن کے پیسوں سے جہیز دیا تھا. وہ نبی اسلام کے پیسے تھے، وہ مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار کی زرع مبارک تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، انہوں نے جا کے بیچا، اور سیدنا علی حیدر کرار کے پیسوں سے وہ چکی، وہ بستر، وہ تمام چیزیں لی گئی تھیں. وہ سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے پیسے تھے. اچھا، اب کیا عورتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ شادی میں بہت زیادہ خرچ کیا جائے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ مسجد میں نکاح ہو، علل اعلان ہو، حجور تقسیم ہو، وہ بھی لڑکے کی طرف سے ہوں، اور لڑکی رخصت ہو جائے. لڑکے کو کہا گیا کہ وہ ولیمہ کرے جی، اور اس میں بھی غربا کو شامل حال رکھے. وہ کھانا نحوست کا باعث بن جاتا ہے کہ جہاں صرف امراء ہوں غریبوں کو نکال دیا جائے، اور جس میں غریب آ جائیں اور ان کو شامل کر لیا جائے. اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ غربا جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل رہا کہ دنیا میں انہوں نے کھایا، کمایا اور اللہ کی راہ میں تقسیم جو کچھ ہوتا رہا، یہ 500 سال پہلے جنت کے اندر انٹر ہوں گے. اللہ اکبر. آپ ان کو منحوس سمجھتے ہیں؟ بہت کلچر ہمارا عجیب سا ہوتا جا رہا ہے. ہماری محفل خراب ہو ہماری جائے گی، محفل خراب ہو گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو دعا کر دیں. اور میں آپ کو بتا دوں، میری بہن نے بھی بات کی متعلقہ کے حوالے سے، بیوہ کے حوالے سے. اللہ، وہ حدیث پڑھتا ہوں تو میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کچھ لوگ اللہ سے جھگڑا کریں گے، اللہ سے جھگڑا کریں گے. حدیث کے اندر الفاظ ہیں. ایک وہ عورت، وہ بہن کہ جو کم شکل ہو، کم عقل ہو، ہوتا ہے نا کچھ بیچاری باولی جیسی ہم کہتے ہیں، کم عقل ہو، کم شکل ہو، کم صورت ہو، اس کی شادی کر دی جائے اور سسرال والے وہ ظالم بن جائیں. اور قرآن کی آیت سن لو، ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. تم چاہتے ہو کل قیامت کے دن جب پورا دربار ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی نظروں کو ہٹا لے. اللہ اکبر. اس کی نظریں کیسی؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں. تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ذل و رسوا کرے بروز محشر کے اندر،
اور تم الگ کھٹیرے کے اندر کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہو کہ ان کو مجرمین کے صف میں کھڑا کر دو، ان کے چہرے سیاہ کر دو اور ان کو رسوا کر دو. تم چاہتے ہو؟ اب اس عورت کا سنو جو ایک کم عقل کم سیرت ہو، جب وہ اس کے سسرال والوں نے اس پہ ظلم کیا ہو اور وہ واپس اپنے والد کے گھر میں طلاق کا ٹیکہ لے کے آ جائے، اور اس کا بوڑھا باپ ہو اور زمانہ اس کو کہے کہ تیری بیٹی ہی خراب تھی. ہوتا ہے نا ہماری عورتیں نحوست میں، جب اگر وہ شادی کے اندر آ جائے تو عورتیں کہتی ہیں کہ بھئی اس کو دلہن کے پاس سے ہٹا دینا، اس کی نحوست ہے. اور یاد رکھو بھائی وہ مظلوم ہے. میں تمہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 کی دعا رد نہیں ہوتی. 3 کی دعا، دعوت 3 دعوات مستجابات لہن. نبی کہتے ہیں 3 کی دعا اللہ رد ہی نہیں کرتا. دعوت الوالد، والد کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا رد نہیں کرتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق. تم یہ کہتے یہ مظلوم ہے کہ تم دعا کر دو میری بیٹی کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور تم نے اس کو اس وقت دور کر دیا. اگر اس مظلوم کے دل سے خدا نخواستہ بد دعا نکل جائے نا تو پھر خوشیاں چھپاتے ہیں ایسی گھروں میں خوشیاں آتی نہیں. جن لڑکیوں، اور یہ تو آپ نے متعلقہ کا ذکر کیا جن کے اللہ تعالیٰ اللہ کی مرضی ہے بیوہ ہو جاتی ہیں عورتیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، ان کو گھر میں اگر بھابھی موجود ہے تو اس کو واپس بلا کے ماسیوں کو نکال دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی اب جو ہے اب یہ آ گئی ہے تو اب یہ کسی کام کی تو ہے نہیں، چلو اس سے گھر کے کام ہی کروا لیتے ہیں. یہ وہی بہن بیٹی ہے، وہی جو آپ بات کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں وہ راتوں کو کتنی خاموش چیخیں مارتی ہوگی. وہ تو کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اب مجھے عزت سے اپنی بچی کچی زندگی گزارنی ہے. جب ہم اس کو رنگ پہننا اس کا حق چھین لیتے ہیں. میں آپ کو وہ حدیث سنا رہا ہوں، مکمل کرتا ہوں. وہ کم صورت کم سیرت کم عقل ہو اور اس کے والد کے وہ گھر میں آ جائے، اس کا بوڑھا باپ اس کو کماتے 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 مر جائے. اللہ. اور شاید وہ گناہ ظاہری گناہ دنیاوی گناہ وبال کی وجہ سے وہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اعلان ہو جائے فرشتوں اس کو جہنم میں لے جاؤ. حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ امرائے مردودہ، وہ عورت کی جس کو لٹا دیا گیا ہو، جس کو نکال دیا، سزا والوں نے نکال دیا، امرائے مردودہ. یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں. وہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی. اس کا پروردگار کیا میں کم شکل نہیں تھی؟ پروردگار کیا میں کم عقل نہیں تھی؟ کیا میں زمانے میں دھتکاری ہوئی نہیں تھی؟ کیا مجھ پہ ظلم نہیں ہوا تھا؟ یہ میرا بوڑھا باپ تھا، تو لوگوں کے تانے بھی سنتا تھا، لوگوں بھی سنتا بھی تھا، لیکن مجھے کما کما کے کھلاتا تھا. پروردگار جب وہ کہے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بوڑھے باپ کو جنت میں لے کے چلے جائے گی. سبحان اللہ. تو ایسے لوگوں کی بد دعا مت لو، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. صرف یہاں یہ بھی بیان کیجیے گا کہ ایسی عورتیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں کم عمری میں یا طلاق ہو جاتی ہے، ان کے لیے اگر کسی ایسے شخص کا نکاح کی دعوت آ جائے جس نے شادی نہ بھی کی ہو، تو ہمارے یہاں اس کی گھر کی عورتیں، مطلب ایک عورت ہی اس معاشرے میں دوسری عورت کے حقوق جو ہے وہ چھینتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا بیٹا تو جو ہے وہ تو غیر شادی شدہ ہے، یہ کیسے کسی متعلقہ کو لا سکتا ہے؟ نہیں مجھے تو اپنی چھوٹی عمر کی بہو چاہیے. وہ چاہتا ہے کہ چلو وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے یا نکاح میں لے آئے. یہاں یہ بھی بہت مسئلہ ہے. یہاں عورت کا ہی روپ آپ کو نیگیٹو نظر آئے. میں آپ کو مثال دوں. پوری کائنات میں پوری دنیا میں ایک رول ماڈل ہے جو ان کو رول ماڈل بنا لے، اللہ اس کو اپنے محبوب بنا لیتا ہے. وہی میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تاکہ یہ جو رول ماڈل ہیں یہ تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہے، مجھ تک پہنچنے کا واحد وسیلہ ہے. ہاں، ان کی زندگی سسٹم آف لائف ہے، کوڈ آف لائف ہے. نبی رحمت ان سے شادی کر رہے ہیں. پہلا جو آپ کا عقد ہے جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں، ایک نہیں، اور جو آپ سے 15 برس بڑی ہیں، اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی یا رسول اللہ آپ ان بڑی خاتون کو یاد کرتے رہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ جب لوگ ساتھ چھوڑتے تھے تو وہ ساتھ دیتی تھی، جب روکتے تھے تو وہ عطا کرتی تھی، جب لوگ دل توڑتے تھے تو وہ دل جوڑتی تھی، جب لوگ نفرتیں پھیلاتے تھے تو وہ محبتیں بانٹتی تھی. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے. اگر پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. آسان ہو جائے گی. بے شک. ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم. ہیلو.
वालेकुम अस्सलाम, सना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ याया, आप कैसे हैं? जुम्मा मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मा आपको मुबारक और मुफ्ती नूर रहमानी को खुसूसी सलाम हो मेरा। यकीन करें सना, वाकई मैं जब भी इनके चेहरे पे देखता हूँ एक अजीब अच्छी इत्मीनान, इनके चेहरे पे जो नूर है ना, इनके नाम की तरह वो नूर है, उसको माशाअल्लाह, कायम रखे। आमीन, जज़ाकल्लाह। और मैं देखिए, बात आपका मौजूद बहुत इंपॉर्टेंट है तलाक के बारे में। तलाक याफ्ता औरतों के लिए प्रॉब्लम बहुत है दुनिया में, हमारे यहाँ। अभी आपने इन्होंने मुफ्ती साहब ने फैसला की बात की ना, हम बड़ा दावा करते हैं नबी के उम्मती होने का, लेकिन हम सुन्नत पे अमल पैरा नहीं होते। अब बात ये कि अगर कोई लड़का शादी करना चाहता है किसी तलाकियाता औरत से, तो उसके घर वाले उसको अपोज करते हैं, खासतौर पर औरतें ही अपोज कर रही होती। इसमें कोई गुनाह का काम तो नहीं है ना अगर वो कर रहा है। तो इस रवैये को तब्दील करने के लिए अभी भी हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। दूसरा सवाल मेरा मुफ्ती साहब से ये है कि देखिए, तलाक याफ्ता औरत अगर वो जाहिर है उसके अगर शौहर नहीं है, वो अकेले रह रही है, उसके बच्चे उसके साथ हैं, तो उसको लोग तरह तरह से परेशान भी करते हैं, और वो जो है उसको माशरे में रहना मुश्किल हो जाता है। तो आप ये बताएं कि ऐसे लोगों को आप क्या तलकीन करेंगे, और जो औरत इस तरह मुब्तला इस कैफियत में, उसको क्या तलकीन करेंगे? राइट, बहुत बहुत शुक्रिया याया, हमारे साथ मौजूद थे। एक मैं ब्रेक लेती हूँ और फिर ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब भी लेंगे। मुफ्ती साहब से हमारे साथ रहेगा। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप जुमे का एक खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बात ये कर रहे थे कि जो ख़वातीन को उनके हक़ से महरूम किया जाता है, या उन्हें जो है नहूसत का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम तो वो लोग हैं, अगली सांस का भरोसा नहीं, लेकिन जो जायदाद है उसमें से बेटी और बहन का हिस्सा जो है वो उसका हक मार लेते हैं। और कहीं ऐसा भी है मुफ्ती साहब के कुरान से बेटी बहन की शादी करा रहे हैं कि जायदाद जो है वो बच जाए, कहीं बाहर ना जाए। इस तरह की सोच वसीयत के हवाले से या जायदाद में हिस्से के हवाले से दीन क्या हुक्म देता है? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। अच्छा, इतना बड़ा पत्थर हो, ठीक है, और आपकी गर्दन में डाल दिया जाए, आप उठा सकते हैं? भारी, जो पहाड़ी पत्थर होता है नहीं। और जितना बड़ा ये कमरा, इतना बड़ा पत्थर हो, अगर पूरा पहाड़ हो, मैं आपसे पूछता हूँ नाज़रीन, पहाड़ जितना गर्दन पे डाल दिया जाए तो आपकी गर्दन टूट जाएगी। हदीस रसूल में आता है कि जो किसी की 1 इंच ज़मीन लेता है, ये 7 ज़मीन तोक बना के उसके गले में डाल दिया जाएगा। नहीं उठा सकते, बाज आ जाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सख्ती यहाँ फरमाई है, और फरमाया ये ज़ालिमीन है जो अल्लाह की हुदूद को तोड़ते हैं। ये हुदूद तोड़ने वाले, ये जुल्म करने वाले। वो सवाल था कॉलर का, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि ऐसी औरत के जिसका कोई नहीं, जहन में रखिएगा, रियासत का काम ये होता है, जब रियासत मदीना थी, जो बेवाएँ मुतल्लिक़ औरतें थीं, स्टेट का काम ये होता था कि वो उनकी कफ़ालत करें। जी अच्छा, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ये बताता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। मर्दों को सरपरस्त बनाया गया है। अगर बेटी है तो बाप उसका सरपरस्त है, ठीक है। वालिद साहब नहीं है, वो कुंवारी है, तो भाई उसका सरपरस्त है। कुरान के मुताबिक भाई अगर उस पर खर्च करता है तो कोई एहसान नहीं करता, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पर ज़िम्मेदारी लगाई है। अच्छा, भाई भी नहीं है तो चचा है, दादा है, शादी हो चुकी है तो शौहर है, शौहर नहीं है तो बेटा है, और अगर ये सब भी नहीं है तो फिर अब रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत उसकी कफालत, महरम रिश्ते हैं वो करेंगे, वो नहीं है तो फिर रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उसकी कफालत करेगी, वो नहीं करेगी तो गुनाहगार होगी। राइट। अच्छा, क्योंकि नात की तरफ मुझे जाना है, बस एक चीज़ एक जुमले में बयान कर दीजिएगा कि बेटी के घर नहीं जाना, लेकिन नबी की तो सुन्नत थी कि जब आप सफ़र पे जाते थे तो बीबी फ़ातिमा से मिलके जाते थे, और जब वापस लौटते थे तो पहले बीबी फ़ातिमा के घर जाते थे। तो यहाँ तो ये कहते हैं बेटी के घर नहीं जाना। देखिए, मसला ये कि हम एक हिंदुस्तान के साथ जो रहे, हिंदुओं के साथ, वो चीज़ें हमारे दिमाग में आ चुकी है। सही। वो नारी का कॉन्सेप्ट, वो नहुसत का आप जाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है, जब भी बीवी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को देखते थे, आपके चेहरे मुबारक मुस्कुराहट आ जाती थी, और कायनात के
مقصود کائنات فرماتے تھے اے فاطمہ تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان. آپ اپنی کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی جگہ بٹھایا کرتے. اور جب بھی میری بہن نے صحیح کہا, جب بھی جانا ہوتا تھا شہر میں انٹر ہونا تھا تو سب سے پہلا گھر ہوتا تھا جہاں نبی جاتے تھے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. جی تو بیٹیوں کے گھر جائیے, محبت سے جائیے تاکہ ان کو مان رہے کہ ان کا میکہ ان کے ساتھ ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. جاتے جاتے آپ سے کلام کی درخواست ہے. زمین و زمان تمہارے لیے مقیم و مقام تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزے ازل کی نہا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے